حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اللہ اور رحینۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سیدھے کان میں آذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی اور اپنے مبارک جوٹے شریف سے گٹی عطا فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور ایک بکری سے عقیقہ کیا اور آپ کی امی جان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، حسن رضی اللہ عنہ کی طرح ان کا سر منڈا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ یوں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، مگر یہاں ہم خاص طور پر وہ فضائل بیان کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین اسباط میں سے ایک سبط ہیں۔ نمبر 2، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نمبر 3، حسن حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ نمبر 4، یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ نمبر 5، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونپتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے۔ نمبر 6، حسن حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ نمبر 7، اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، حسین سبط ہے اسباط سے۔ نمبر 8، حسن رضی اللہ عنہ میرے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ علی کے ہیں۔ نمبر 9، جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے، ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھے۔ یہ تو وہ فضائل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، جیسے بچپن ہی میں شہادت کی شہرت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی وہاں حاضر بارگاہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت کا نام بتا کر مٹی بھی پیش کی۔ حضرت امام حسین پر پیدائش کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ان پر قربان فرمایا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں زانو مبارک پر امام حسین اور بائیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، ان دونوں کو اللہ پاک حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جدائی کو گوارا نہ فرمایا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو آتا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگا لیتے اور فرماتے، میں اس پر قربان کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نورانی پیشانی اور رخسار۔ آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ
وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھ لے۔ یوم عاشورہ کا حضرت امام حسین کی نسبت سے شہرت پانا۔ اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا وغیرہ۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 10 محرم الحرام آپ کی شہادت کی نسبت سے بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ بوقت شہادت سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی۔ اللہ رب العزت کی حضرت امام حسین پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت ہو، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کاشانی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔